نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 5واں پارہ سورۃ نساء، آیت نمبر 131 سے 134 تک۔ لفظی ترجمہ: وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے، ما جو بھی فی السماوات یا آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی الارض زمین میں ہے، وَلَقَدْ البتہ تحقیق وصینا وصیت کر رکھی تھی ہم نے، الذین ان لوگوں کو جو اوتو دیے گئے تھے کتابہ کتاب من قبلکم تم سے پہلے، وإیاکم اور تمہیں بھی، ان اتقوا اللہ یہ کہ ڈرتے رہو اللہ سے، وإن اور اگر تکفروا تم کفر کرو گے، فإن تو پس بے شک للہ اللہ کے لیے ہے، ما جو بھی فی السماوات یا آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو بھی زمین میں ہے۔ وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ غنیًا بے پرواہ، حمیدہ قابل ستائش۔ بے شک وللہ اور اللہ کے لیے ہے، ما جو فی السماوات یا آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، وکفیٰ اور کافی ہے، باللہ اللہ وکیلا کارساز۔ ان یشاء یذہبکم اگر وہ چاہے تو فنا کر دے تم کو، ایھا الناس اے لوگو، ویاتی اور لے آئے بآخرین دوسروں کو، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ علی ذالک قدیرہ اس پر قادر۔ بے شک من جو کانا ہے، یرید چاہتا، ثواب الدنیا دنیا میں صلہ، فعند اللہ تو پاس ہے اللہ کے ثواب الدنیا اجر دنیا کا، والآخرۃ اور آخرت کا بھی، وکانا اور ہے اللہ اللہ سمیع بہت سننے والا، بصیرہ اور دیکھنے والا۔ بے شک فرمایا اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکیدی حکم ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہمیشہ سے ہر طرح بے پرواہ اور ہر تعریف کا حقدار ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے گزشتہ اہل کتاب کو تقوی کی وصیت کی تھی، اور اے مومنو تمہیں بھی وصیت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور کفر نہ کرو، کفر کر کے تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، اس لیے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے، اور وہ ہر چیز سے کامل طور پر بے نیاز ہے۔ بے شک اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، وکان اللہ ہے اللہ تعالیٰ غنیًا حمیدہ یعنی اپنے بندوں سے بے نیاز ہے اور اپنے تمام فیصلوں اور احکام میں قابل ستائش ہے، جیسا کہ اللہ نے بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا سورۃ ابراہیم میں، اگر تم اور وہ لوگ جو زمین میں ہیں سب کے سب کفر کرو تو بے شک اللہ یقیناً بڑا ہی بے پرواہ اور بے حد تعریف والا ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے، تمہارے انسانوں اور تمہارے جنوں کے دل سب سے زیادہ متقی آدمی کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری سلطنت میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا، اور اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے، تمہارے انسانوں اور تمہارے جنوں کے دل سب سے زیادہ بدکار آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری سلطنت میں کچھ بھی کمی نہیں آئے گی، اور اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے، تمہارے انس اور تمہارے جن ایک ہموار میدان میں کھڑے ہو کر مانگنا شروع کریں اور میں ہر انسان کو اس کی مطلوبہ چیز دے دوں تو اس سے جو کچھ میرے پاس ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی مگر اتنی کہ جتنی سوئی کو سمندر کے پانی میں ڈبونے سے آئے گی۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھ سکتے ہیں کہ سمندر کے پانی میں ایک سوئی کو ڈبونے سے کیا فرق پڑتا ہے۔
کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے ہمارا رب، یہ ہے ہمارا اللہ، جس کے آگے ہم 5 ٹائم جھکتے ہیں، اور جس کی بڑائی کی شاید ہمیں اس طرح سے اندازہ نہیں ہے جیسے کہ اس کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یعنی اس رب کی ربوبیت اس قدر اعلیٰ اور عرفہ کہ اس کی ربوبیت کے لیے ایک زندگی تو بہت ہی کم ہے، مگر اگر ایک زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانا جائے، ان احکام پر عمل کیا جائے، تو وہ ہمارے لیے کافی ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے صدقہ اور خیرات کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سب میں ہم سب کا اپنا ہی بھلا ہے، اور اگر ہم ان آیات کو اپنے اوپر نہیں لیں گے تو ڈرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری پرواہ بھی نہیں ہے۔ ہاں، ہمیں اللہ کی پرواہ ہے، کیونکہ ہم اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہی سے مانگیں۔ اتنی بڑی عظمت والی ذات جس کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کھڑے ہونے میں کتنی عاجزی آنی چاہیے یہ آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ اربوں خربوں سیارے، اور ہر سیارے پر ایک مختلف زندگی، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ جو کچھ بھی زمین میں اور جو کچھ بھی آسمان میں ہے اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ فرمایا اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، اور اللہ بطور وکیل کافی ہے۔ یعنی جب تمام خزانے اور تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور وہی ان کا واحد مالک ہے، تو پھر کوئی دوسرا کیا کارسازی کرے گا؟ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اے لوگو، اور کچھ دوسروں کو لے آئے، اور اللہ ہمیشہ سے اس پر پوری طرح قادر ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم اس کی نافرمانی کرتے ہو تو اس بات کو مت بھولو کہ وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم سب کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو یہاں بسا دے، جیسا کہ اس نے فرمایا سورۃ محمد میں، اور اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ تمہاری جگہ تمہارے سوا اور لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ اس سے میں پہلے آپ سے شیئر کر چکی کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی اس حدیث ہم نے پڑھی کہ تمام کے تمام جن و انس بدترین دل والے ہو جائیں، گناہ گار ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر سارے کے سارے نیک ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں، پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے اپنے بارے میں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی جب عظمت کو دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ کئی اربوں خربوں سیاروں میں ایک سیارہ زمین، اور پھر اس زمین کے کسی دور کنارے میں کہیں چھوٹا سا پاکستان، پھر اس پاکستان میں ایک شہر لاہور، پھر اس لاہور میں ہمارا ایک علاقہ، اور پھر اس علاقے میں ہمارا گھر، اور اس گھر میں ہم ایک عاجز اور ناتواں بندے۔ تو کیا ہماری کوئی حیثیت رہ جاتی ہے؟ نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، عاجز بندے۔ فرمایا جو شخص دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، بہت خوبصورت آیت، جو شخص دنیا کا بدلہ چاہتا ہو تو اللہ ہی کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یعنی جس شخص کا مطلوب اور مقصود صرف دنیا ہی ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، لہٰذا جب تم میں سے اس سے دونوں کا ثواب طلب کرو گے تو وہ تمہیں دونوں کا ثواب عطا فرما کر بے نیاز کر دے گا۔ سورۃ ہود میں فرمایا جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہو، ہم انہیں ان کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں پورا دے دیں گے،
اور اس دنیا میں ان سے کمی نہ کی جائے گی۔ یہی لوگ ہیں کہ جن کے آخرت میں آگ کے سوا استغفار کچھ نہیں، اور برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے استغفار زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا تو انہیں ان کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں پورا دے دیں گے، اور اس دنیا میں ان سے کمی نہ کی جائے گی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے اس میں کیا، اور بیکار ہے جو کچھ وہ کرتے رہے تھے۔ بہت ڈرا دینے والی آیات اور عمل کے لحاظ سے بہت اہم۔ اور فرمایا سورۃ بقرہ میں، اور پھر لوگوں میں سے کوئی تو وہ ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ بے شک تو اس لیے دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ سے دونوں مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے اتنے وسیع ہیں، جیسے ابھی ہم نے یہ حدیث پڑھی کہ سارے انسان اور جنات سارے جمع ہو جائیں ایک میدان میں اور ایک ہی وقت میں اپنی ضرورتیں مانگیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں سب کی ضرورتوں کو پورا کر دوں، اور میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی کہ جیسے کہ سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے آتی ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے کس قدر وسیع ہیں۔ اب جب بھی سوال کیا کریں تو اچھی چیز کا کیا کریں اور بہترین چیز کا کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق دلاتے ہوئے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جنت کا سوال کرے تو اسے چاہیے کہ جنت الفردوس کا سوال کرے۔ تو جب چیز مانگا کریں بہترین مانگا کریں اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق، اور کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرما، ایمان بھی، مال بھی، جان میں سکون بھی، اللہ تعالیٰ ہر چیز اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرما۔ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا جو شخص اس جلدی والی دنیا کا ارادہ رکھتا ہو ہم اس کو اس میں جلدی دے دیں گے جو چاہیں گے جس کے لیے چاہیں گے، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے، استغفار، اس میں داخل ہوگا، مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا۔ اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش کی جو اس کے لائق کوشش ہے جبکہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش ہمیشہ سے قدر کی ہوئی ہے، اور ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ان کی اور ان کی بھی، تیرے رب کی بخشش سے، اور تیرے رب کی بخشش کبھی بند کی ہوئی نہیں۔ دیکھو ہم نے ان کے بعض کو بعض پر کس طرح فضیلت دی ہے۔ دیکھا ہے آپ نے اپنے ارد گرد؟ اس عبرت کی نگاہ کو دہرایا کریں، اپنے ارد گرد دیکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس شخص کے لیے کتنا مال کافی رہے گا اور کس انسان کے لیے کتنی زندگی ہے جو اس کے لیے فائدہ مند رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہترین زندگیاں عطا فرمائیں، ایمان سے بھرپور۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔